أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے چل گئے. میرے واجب الاحترام علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، آج الحمدللہ دوسرا دن ہے اجتماع کا، اور اللہ نے توفیق دی ہمیں یہاں بیٹھنے کی، ذکر کرنے کی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں بھی مقبول فرمائے. ادا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے، اور توفیق اس نے دی ادا کرنے کی. نہ میں کچھ، نہ میرا کچھ، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ. ہماری محنت اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم بن جائیں. عرض یہ کہ بارہا معروضات جو ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے کہ سلسلے کے حوالے سے جو محنت کی گئی ہے، ہمارے مفتی صاحب نے کر لی ہے، مفتی امان اللہ نے کر لی، اس اعتبار سے وہ کتابیں آپ کے سامنے ہیں. جہاں کمی بیشی ہوتی ہے اس کو ہم بیان کر دیتے. پہلی کتاب تعارف سلاسل کی بنیاد پر لکھی گئی، جس میں اس وقت جو رائج جتنے سلسلے تھے شروع سے آخر تک، یا وہ منسوب تھے سلسلوں کے نام سے، ان کو بھی لکھا گیا. مقصود صرف اس کو جمع کرنا تھا. بعد میں اب دوسری کتاب جو سامنے آئی ہے، اس میں وہ تمام چیزیں آپ کو اجاگر کر کے دے دی گئی. تصوف اور تزکیے کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہے، اس میں تمام معلومات آپ کو فراہم کر دی گئی. لہٰذا ان چیزوں کو آپ لوگ غفلت نہ کرے، اس کو لے جائیں، تاکہ کل کلا کو کوئی آپ سے مناظرہ کرے تو آپ کو بولنے کی بولو یہ کتاب لو، بس یہ ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے اور ہمارے یہ ملفوظات موجود ہے، اس کو پڑھ لو. اگر آپ کو کوئی خرابی نظر آتی ہے تو مرکز چلے جائیں، ہمارے پاس مت. دوسرا، کسی طریقے سے فضول باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سی باتیں ابھی آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی. خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ لوگ خود مشائخ بنتے ہو. یہ جو آپ کا ہی کو آ رہا ہے نا باہر، اس کو بند کرو، یہ واپس آواز نہیں آنی چاہیے. یہ واپس آواز آ رہی ہے، اس ہیکو کو بند کر بھائی. یہ جب تم لوگ گانوں کی شوٹنگ کیا کرو نا، یہ چیزیں وہاں لگایا کرو. یہاں بیانات ہو رہے ہوتے، جہاں ناچ گانے ہوتے ہیں نا، وہاں ڈنگ ڈنگ کیا کرو. یہ بیانات ہو رہے ہوتے، اس میں آواز دوبارہ نہیں گونجنی ہوتی، کیونکہ آپ لوگ یہ ایونٹ میں یہ چیزیں بیانات میں آواز دوبارہ نہیں ٹکنا. ہنگ 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 لگائی ہوتی تم لوگوں نے، بات ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتی. ایونٹ دیکھا کرو کہ کہاں کون سی بات کیسی کرنی چاہیے. اس میں بس ہی کو اتنا رکھو کہ آواز صاف نکلے، گونج یہ جھٹکنا ہے. اب دنیا میں کہیں نصاب بھی نہیں ہے، ان کو عامل مانا جاتا ہے. کسی کے پاس تصوف کے اسباق نہیں ہے، وہ صوفی مانے جاتے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے خود ہی طے کر لی ہے، جن کے پاس نصاب نہیں ہے ان کو عالم ماننا ہے. تو جس قوم کے اندر ماہر کی قدر نہ ہو اور اناڑی کی قدر ہو، اور وہ کہے کہ جی ہمارے حالات اچھے ہو جائے،
جس قوم کے مولویوں کا یہ حال ہو، جس قوم کے پیروں کا یہ حال ہو، جس قوم کے پروفیسروں کا یہ حال ہو، جس قوم کے اسکالروں کا یہ حال ہو، جس قوم کی میڈیا کا یہ حال ہو، جس قوم کے اداروں کا یہ حال ہو، وہ غرق نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہی فرق ہے آپ میں اور کفار میں۔ وہ ماہر آدمی کی قدر کرتے ہیں اس لیے اونچے ہو، تم لوگ ماہر کو دباتے ہو، اس کے پیر کاٹتے ہو، اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہو، جس کی وجہ سے آپ ناکام ہو۔ میرے اکثر شاگرد یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، ادھر ادھر جانا، آپ لوگوں کا گھومنا آنا، نقصان، یہ نقصان کی باتیں۔ میں نے عرض کیا کہ کسی کتاب میں، اچھی بار بار کہتا ہوں، تم میرے پاس کسی بھی بزرگ کی کتاب لے آؤ گے، میں تمہیں اس میں اتنی غلطیاں شمار کرا دوں گا کہ تمہارے بابا کے پاس بھی جواب نہیں ہوگا، تو اس کو کیا میرے آگے دلیل میں پیش کرو گے؟ میں یہ تحدیث نعمت کے طور پر جب بار بار کہا کہ اس چیز میں اب تم لوگ بھی اتنے ماہر ہو چکے ہو کہ دوسرے ماہر تمہارے سامنے اناڑی ہے، مگر میرے سامنے تم ابھی بھی کھلاڑی نہیں ہے۔ تو مقصد کو پہلے جان لو کہ ابھی آپ ذکر کرنے والے بن جاؤ۔ میری پہلے مقاصد کیا کہ آپ میں ذکر میں تھکاوٹ نہ ہو، تکلیف نہ ہو، بلکہ آپ کو ذکر کا شوق ہو، جذبہ ہو، یعنی سیر نہ ہو آپ ذکر کرنے سے۔ جو لوگ برسوں ذکر کرے وہ آپ گھنٹوں میں کرتے ہو، ایسے بن گئے۔ آپ اپنے ذات میں ایک انجمن بن جاؤ گے، مطلب آپ کے لطائف جب جاری ہوتے، ایک لطیفے کے بارے میں پتہ نہیں کتنے ہزار پردوں کے اندر ہے۔ بہت سے بزرگوں نے لکھا کہ لطائف ضروری نہیں ہے، رنگ ضروری نہیں ہے، یہ بڑے بڑے اماموں نے بھی لکھا تصوف کے، میں نے پڑھا بھی ہے، مگر اس چیز پہ میرا اختلاف ہو گیا کہ اگر لطائف ضروری نہیں ہے تو الم نشرح لک صدرک یہ کہاں جائے گا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یہ کہاں جائے گا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون یہ کہاں جائے گا؟ اس میں تو رنگوں کا ذکر ہے، ادھر سینوں کا ذکر، قرآن ہے، رائے تو نہیں دی جا سکتی۔ بڑے بڑے بزرگوں نے کہا ضروری نہیں۔ اب لفظ ضروری کا کیا معنی سمجھتے کہ فرائض میں نصاب میں لازم ہے، تو انہوں نے جو ضروری لفظ کہا وہ فرض کے لیے، کیونکہ پہلے اصطلاح میں ضروری یا لازم آپ کے ہاں ایسی چیز کو کہا جس کو فرض کر لیا جائے، تو یہ فرض نہیں ہے، لازم ہے۔ فرض وہ ہوتا ہے جو قرآن اور سنت میں صریح ہو۔ کسی مفتی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی شے کو فرض کر دے یا واجب کر دے یا مستحب کر دے، یہ یاد رکھو۔ حرام اور حلال کے لیے وہ صریح ہونی چاہیے، قرآن کی آیت ہونی چاہیے یا سنت سے ہو حضور کی، یہ اصول ہیں بس ضوابط کی۔ نقصانات کا لازم کیا ہوتا ہے اردو میں کسی شے میں یا ضروری، اردو میں کہیں بھی فرض کے لیے لازم کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، یہ آپ کی اردو بلاغت کی کمزوریاں ہیں، اس کو فرض ہی کہا جاتا ہے۔ اردو میں کہیں کہا ہے کہ فرض الگ ہے، فرض یہ تو یہ جو آپ کو یہاں بٹھا کر کے میں اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلے گا، جب اللہ تعالیٰ آپ پہ کچھ اسرار اور رموز کھولے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ تو جو کتابیں آپ کو بتائی، کیونکہ ان فیضان سے انہوں نے بھی لکھی ہے، جہاں کسی مفتی یا عالم کو اشکال ہو وہ آ کر ہم سے بات کریں، باقی متکبر کے لیے تو ساری چیزیں ایسی بھی خالی۔ تو
تو الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے اذکار اور نصاب پوری طریقے سے جاری ہوں گے. اور جو نئے لوگ آئے ہیں ہر کوئی آتا ہے جی مجھے اس کی اجازت دے دو، اس کی اجازت دے دو، یہ جہالت چھوڑ دو. جو کتاب میں نے لکھ دی ہے اس پہ میں نے لکھ دیا ہے کہ اس پہ اجازت ہے میری طرف سے. شرط ہے کہ نقشبندی شاذلی میں داخل ہو جائے، بس اس کو اجازت ہے. اس طرح استاد کو بھی سوچ لو، یہ فیض النور چھپی ہوئی ہے، اس کی کھلے عام اجازت ہے. میں نے اجازت دے دی اس کو، کوئی زندگی تک نہیں ہے، اگر زندہ نہ تب بھی کوئی کر سکتا ہے، نسبت جوڑ دے اس کی فیض النور پوری ہو جائے گی. اور یہ کوئی میرا ہے نہیں ہے. حزب الکبیر کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے وہ میرے اصحاب میں سے ہے. شیخ ابوالحسن شاذلی نے فرمایا. عرض ہے کہ بارہا اعلانات ہو جائے تو جاتے ہوئے یہ کتب اپنے ساتھ کوشش جس کے پاس گنجائش ہو وہ لے لے، اور جس کے پاس گنجائش نہ ہو تو وہ بعد میں مفتی صاحب سے رابطہ کر کے منگوا سکتے. کچھ سینئر شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کو بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ کو حضرت کی طرف سے اجازت نہیں، تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس کا مسئلے اکثر ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہتے ہیں کہ کون سے سینئر شاگرد، اصل بات یہ کہ میرے جتنے شاگرد ہیں یہ نمائندے ہیں میرے. کیا ہے؟ دنیا کے جس جگہ بھی پہلے تم سب کے سب میرے ہی شاگرد ہو. ماشاءاللہ الحمدللہ. جو نمائندہ تمہیں مجھ سے کاٹے وہ کٹ گیا، کیونکہ اس کی وجہ ہے سند مجھ سے چل رہی ہے. اب سند نہیں بدل سکے نہ یہ ڈرامے باز، جو سند مجھ سے چل رہی ہے اور یہ سند مجھ تک نہیں ہے، یہاں سے چلتی ہے حضور تک جاتی ہے. اور جو سند اویسی ہے جو حاصل ہے جو میں بیان کرتا ہوں وہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے تمہارے پاس، وہ صرف میرے پاس ہے. تو کہاں سے لاؤ گے؟ کسی بزرگ کو چھوڑو گے وہاں سے. وہ میں نے بیان کی. 2 سلسلے اور ہیں جو میں نے تمہیں بیان نہیں کیے. لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک اویسی الگ ہے اور دوسرا اویسی الگ ہے. پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہم شاذلی. تم صرف شاذلی نہیں ہیں. ہم میرا شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے، شیخ ابوالحسن شاذلی بھی ہے، خواجہ معین الدین چشتی بھی ہے، مجدد الفسانی بھی ہے، اور شیخ شہاب الدین سہروردی بھی ہے. ماشاءاللہ. یہ سارے سلسلے میں نے ایسے نہیں لکھے، یہ تصدیق ہوئے ان سے. الحمدللہ. اور ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ یہ چیز طے کر چکا ہے جو لکھ کر گیا ہے. باقی اس تاریخ میں کوئی وہ نام بھی بتا دے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. ایسے دنیا نہیں مانتی تھی ان کو، وہ باقاعدہ ان چیزوں کو طے کر کے گئے. اور ان کے اس اسباق پر وہاں کی تصدیق موجود. میرے لیے میری چیز حجت ہے. علمی لحاظ سے، روشنی کے لحاظ سے مجھے اس چیز کا فرق تمیز معلوم ہے. تم لوگ تم اس پہ چل وہ خلاف شرع نہیں. یہ ہمارے اکابر نے بھی طے کیے مگر آگے نہیں چلائے. یہ کتنے تھانوی رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے. ان کو اگر حضرت تھانوی کے اسباق بھی یاد ہو یہ مونچھ میں تمہارے پیشاب سے منڈواؤں گا. جاؤ اپنے جتنے نامور ہوں گے، ان کو حضرت تھانوی کے سبق بھی یاد نہیں ہوں گے. نام تو بڑی دور کی بات ہے. میں نے طے کیے اور طے کروائے. نام سنا ہے نا اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظات پیش کر رہے ہوں گے، حضرت تھانوی نے یہ فرمایا، تھانوی نے یہ فرمایا، تھانوی نے، مگر نام استعمال ہوگا مگر ان کو حضرت تھانوی کے تصوف کے اسباق کا بھی پتہ نہیں. پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں. اور جن کتابوں میں اس کو درج کیا اس پہ اعتراضات کر رہے ہوں گے. یہ ہے اصل نقصان اس امت کا. یہی وجہ کہ آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو آپ غصے میں آ جاتے.
کیونکہ اگلا اس کو سکھاتا ہے. آپ اس کو عاجز نہیں کرتے ہو. جب آگے سوال کر کے آتے ہیں تو کہتے جی ہم سوال کے جواب دیتے ہیں, منع نہیں کرتے. 1000 سوال کرو, مگر اسی سوال کو بار بار کیوں دہراتے ہو؟ جب ایک سوال کا جواب میں دے چکا ہوں تو بار بار اسی سوال کو کیوں دہراتے ہو؟ ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب نہیں دیا. ہر سوال میں تم کو لاجواب کیا. ایک دفعہ ایک مولوی صاحب آئے, ہم پر سب سے زیادہ اعتراض کہ ان کو عبارت نہیں آتی. پہلا سوال, فلاں نہیں آتی, یہ ادھر لمبا کر دیا ادھر چھوٹا کر دیا الف. اب اس سے سوال یہ کہ حدیث میں لمبا چھوٹا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس سے سوال کر. اب جب یہ حدیث میں قرات کرے گا تو گمراہ یہ یا میں؟ یہ تو قرآن کے لیے. پھر لغت عربی کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھو تو تم گمراہ یا میں گمراہ؟ تو جس کو لغت کا پتہ نہیں, حدیث کا پتہ نہیں, قرآن کا پتہ نہیں, وہ مجھے سکھائے گا. ایک مولوی صاحب آئے, آپ لوگ جمعراتی مفتی ہو, سننے دو ان کو. کیا مفتی ہو؟ مجھے کہا آپ جمعراتی مفتی ہو. میں نے کہا آپ لوگ تو 5 دن والے ہو. ہاں, کتنے کو پڑھا ہے؟ جی ہزاروں کو پڑھا ہے. آپ خواب کو حجت مانتے ہو. ایک اشکال کیا, اعتراض کیا مجھ پہ. بعض گننے بھی ہوتے, اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. اس کو ہم تو منافق آج کل نہیں بولتے, میں اس کو گننا بولتا ہوں, اور اس دور میں کچھ اور تھے. گننا اس کو کہتے ہیں کہ اندر سے کچھ اوپر سے کچھ. اچھا, مولوی ہمارے بڑے پیارے لوگ ہیں, میں ان کا مخالفت ہے, جہاں جہاں کمزوری ہے, جہاں پستے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں ہم تو سمجھنا چاہ رہے تھے, ویسے آتے پورے چارجنگ کے ساتھ ہے, لیکن جیسے ہی ہوتا ہے تو پینترا فوراً چینج کر دیتے ہیں. عاجزی ان کی ساری فوراً پیدا. حضرت آپ ناراض نہ ہونا. میں نے کہا اب مولوی بن گیا, پہلے جو ہے نا تو. اور یہ علماء اور مولویوں کا حق بھی ہے, میں ناراض نہیں ہوتا اس بات پہ, میں کبھی ناراض نہیں ہوتا. کیونکہ اگر میں نے مولوی کو اندھی تقلید پہ مبتلا کر دیا تو میں بھی گمراہ ہوں, بلکہ یہ ان کا حق ہے کہ مجھ سے ایسے سوالات کرے. اس چیز پہ میں ناراض نہیں ہوتا, لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ سوال بھی آدھا علم ہے, تجھے تو سوال کرنا بھی نہیں آتا. ایک دفعہ تو اس پر آتے ہیں پہلے تاکہ یہ ختم ہو جائے. میں نے کہا کتنے مفتیوں کو پڑھا ہے؟ کہہ رہے 1000 مفتیوں کو, بقول ان کے. میں نے کہا دیکھو ہم تو جمعرات والے, تو جمعے کا دن افضل ہے, تو 5 دنوں پہ تو ہماری فضیلت ایسے بھی ثابت ہو گئی. سمجھ آ گئی؟ تو 5 دن والا, جس دن افضلیت کا دن ہے اس دن تمہاری چھٹی ہوتی ہے, اور جس دن اللہ فضل بانٹتا ہے اس وقت بھی تمہاری چھٹی ہوتی ہے, کیونکہ نماز کے بعد تم گھر چلے جاتے ہو, ہم بیان کرتے ہیں. تو فانتشروا فی الارض, اللہ فرماتے پھیل جاؤ کیا زمین پر. تو جمعے کی نماز کے بعد فرمایا ہے, تم تو جمعے کے بعد گھر چلے جاتے اور ہم جمعے کے بعد کھا رہے ہوتے. کیا اللہ کے فضل کو. اور جمعرات کے ہم مفتی ہے, تو جمعرات کی رات ویسے بھی باقی راتوں پر فضیلت رکھتی ہے. تو تیرے 100 سونار کی 1 لوہار کی تو ویسے بھی ہو گئی. چلو اب آپ نے مجھ سے کہا کہ جی آپ خواب کو حجت مانتے ہو, تو میں نے کہا پہلے آپ حجت کی تعریف کریں. مجھے تو پتہ کتابوں میں نہیں ہے. اگر کسی مفتی کو ادھر پتہ ہو کہ حجت کی تعریف اس وقت مجلس میں کھڑا ہو کہ مجھے بتا دے, مان جاؤں گا. چیلنج ہے میرا تمہارے اپنے ان شاگردوں میں جو آج معترض بن کر بھی آئے ہو, کھڑا ہو جائے میرے بیان کے علاوہ اگر حجت کی تعریف اس کو کہیں مل گئی میں اس کو مان جاؤں گا. کھڑے ہو کے مجھے بتا دو 4 صرفی نحوی ترکیبوں والے, اگر میں جاہل ہوں. تم تو عالم ہو, کھڑے ہو جاؤ. حجت کی تعریف کون کرے گا ادھر؟ اب سارے عاجز بیٹھے ہوئے, حجت نام سنا ہوا, حجت نہیں ہے, حجت نہیں ہے. تعریف کیا ہے حجت کی؟ نہیں ہے پتا. تو تم کسی کو کیا عاجز کرو گے؟ تو ادھر اس کو بھی نہیں آتی تھی, مجھے پتہ ہے, کیونکہ اصول کی ساری کتابیں تو ہم پڑھ چکے چاٹ کے, اس میں ہے ہی نہیں. ایسی جگہ سے پکڑو جہاں تو کہاں سے لائے گا. چلو نام بھی بتاتا ہوں, کسی اصول کی کتاب میں نہیں ہے, نہ مقدمہ شامی میں, نہ رسم المفتی میں, نہ الاشباء والنظائر کے اندر ہے, نہ حجت اللہ البالغہ کے اندر ہے, نہ نور الانوار کے اندر ہے, نہ تمہاری وہ کون سی کتاب ہے دوسری جو بڑے شوق سے پڑھاتے ہو تم لوگ,
اصول شاشی مناطقہ نے کی ہے، یعنی منطق نے کی ہے اس کو. اب بولنا میں نے چاٹی، یہ تو اللہ مجھے ایسی پلا چکا ہے جو تم برسوں میں پی چکے ہو، سبحان اللہ. گول کے ایسے. تو بتاؤ میں تو ایک گھونٹ میں تمہارے 10 سال پی گیا، تو آگے تم مجھ سے کیا کرو؟ تمہاری عبارتی غلطیاں سیدھی ہو گئی، آج کے بعد تم عبارت نہیں کرو گے. تو لوگوں سے قرآن پڑھوانے آیا یا عربی بول رہے ہیں؟ تو جب عربی زبان کو بھی قرآن کی طرح پڑھو گے تو بھی گمراہ ہے. چلو آج لغت کی تعریف، زبان کا کہتے ہیں سماعی اور صوتی، بس اس کی آواز نکلنی چاہیے. جیسے میں بول رہا ہوں نا، تو اس میں انسان کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں نون کی بھی آواز ہے، عالم کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس میں مخارج نہیں ادا کرنا. حدیث میں تلفظ ہے، قرآن میں ترتیل ہے، اور لغت میں آواز ہے. میرے سے تعریفیں سن لو آج جتنے مفتی بیٹھے ہو. زیر زبر قرآن کے اندر ہوتا ہے، حدیث کے اندر کر سکتے ہو، مگر باقی لغتوں میں زیر زبر نہیں ہوتا. وہاں معنی ہوگا، اگر حرف جار ہوگا تو اس کا معنی لیا جائے گا اور کچھ نہیں لیا جائے گا. نورانی قاعدے والے قاری، تم لوگ قاری اور قاری 30 حرف کو 29 لکھا، باتیں کرتے ہو. قاریم، اللہ نے قرآن اور سنت میں حروف 30 ہے. کتنے؟ ایک چشمے والی ہا بھی ہے. ایسا دھماکے ماروں گا کہ ساری اس کا توڑ تمہارے پاس نہیں ہے، کھولتے جاؤ. یہ اس سے سیکھا ہے. اب تم یہ کہو کہ صحابہ کے دور میں قرآن لکھا ہے، تابعین نے یہی پڑھا ہے. 9 نورانی قاعدے تو پڑھاتے نہیں تھے، 9 لکھے، لہٰذا 30 حروف پڑھتے تھے اور لکھواتے بھی تھے. تو انہوں نے جو عبارتیں لکھی اس میں تو 30 حروف ہے. تم نے کیے ایک کھا جاؤ. سمجھ آ گئی؟ دوسرا ایک دفعہ آیا، کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہو ہمارے پاس فرشتے ہیں، تو یہ تو نبوت ہو جائے گی. میں نے کہا پہلے نبوت کی تعریف کہاں سے آیا؟ کہہ رہے فلاں مدرسے سے. نام نہیں لوں گا پھر وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اپنے ہیں نا. میں نے کہا اچھا، اگر فرشتوں کے ہونے سے سب نبی ہوتے تو پھر سارے انسان، تو کافروں کے ساتھ بھی فرشتہ پیدا ہوتا ہے، حدیث سے ثابت. پھر جو بسم اللہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ 19 فرشتے مددگار ہو جاتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے. تو تیرے نزدیک تو نعوذ باللہ من ذالک کہاں سے سیکھا؟ کہہ رہا حضرت میں سمجھا. میں نے کہا سوال بھی تو آدھا علم ہوتے، جاہل انسان تیرے کو کون پڑھا کے آیا ہے؟ کم سے کم سوال تو کرو، بیوقوف انسان. نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ نہ ہو تب بھی وہ نبی ہے. اللہ نے کہ فرمایا حضور کو کہ میں تمہاری مدد فلاں سے کروں گا. مومنین سے فرمایا فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا. یہ تو تمہارے، یہ تو صحابہ کی مدد کے لیے آئے. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کہ نبی کو تمہارا دل. مومنین سے کہتا ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. یہ تو مومنوں سے کہا ہے. تمہیں نبی اور مومن کا فرق پتہ نہیں، مولوی بن کے میرے سامنے بیٹھا پسا. خواب حجت ہے کہ نہیں ہے؟ حجت. قرآن تمہارے لیے حجت ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا. تو قرآن میں خواب ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث سنت تمہارے لیے حجت ہے. سنت میں خواب ہے کہ نہیں؟ چلو تمہاری اصطلاح میں بتا دیتا ہوں. اب جن بزرگوں نے کہا کہ یہ حجت نہیں، ان سے جا کے پوچھو کہ قرآن و سنت میں تو ثابت ہے، تم نے انکار کیسے کیا؟ یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر دی تھی وہ تو کافر نے دیکھا تھا، تو کیا قحط آئی کہ نہیں آئی؟ بتاؤ وہ حالات جو اس نے خواب میں دیکھے وہ دنیا میں رونما ہوئے کہ نہیں؟ اور اسی خواب کی تعبیر کے بعد آپ کو وزیر بنایا گیا کہ نہیں؟
اب اس دلیل سے بتاؤ کہ قرآن میں جو چیز ثابت ہو تمہارے لیے حجت ہے، تو یہ تو آیاتوں میں ذکر ہے، اس کا کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ قرآن میں تو ہے، تمہارے اصول میں نہیں ہے، تیرا اصول تو قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ تو جب قرآن سے صحیح حدیث ٹکرائے وہ قابل استدلال نہیں، تو تیرے بزرگ کا اصول کس دلیل سے آئے گا؟ جواب ہے کسی کے پاس؟ نہیں۔ کتاب الرؤیا لکھی ہے امام بخاری نے، باب الرؤیا نہیں لکھا ہے، کتاب الرؤیا 39 سے 41 باب باندھے اس کے اندر، 39 سے 41 باب۔ باب رفع دین، باب طلاق، باب کتاب الرؤیا، اور کتاب الصلاح کے اندر باب ہے، یہاں کتاب الرؤیا کے اندر 41 سے 39 باب ہے۔ چلو میں آسان جی، تمام علوم میں تم پر خواب کی تعبیر کا علم حاصل کرنا فرض ثابت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تم میں سے کتنے خواب کی تعبیر جانتے ہیں؟ یہ چیزیں سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو کہا کہ اب یہ سیکھو۔ اب یہ ہر خانقاہ میں لازمی ہے، ہر علاج گاہ میں جو نصاب میں نے بتایا لازمی ہے۔ کسی بھی مولوی کو پکڑ لو، اسے دلیل احمد بس عبارت دے سکھوا لو، ان سے صرف نحو سیکھ لو، باقی بولا ہم تم سے کچھ نہیں سیکھیں گے، شرع ورع نہیں سیکھیں گے، تشریح نہیں سیکھیں گے، یہ جو کتاب میں لکھا ہے بس یہ سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا پڑھنا لکھنا ہم کو سکھا دو، نہ اس سے آگے نہ پیچھے۔ جیسے حضور نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ کے لیے فرمایا کفاز ہے، تم ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ، یہ نہیں کہا کہ دین سکھاؤ۔ جس فن میں آپ ماہر ہو سیکھو، اب یہ عرض ہے، اب یہ آپ اوروں کو سکھاؤ۔ میں نے ہمارے اپنے بزرگوں کے میں نے بیانات سنے، میں کیا کہوں گا؟ وہ کہتے ہیں جی سورہ واقعہ پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا۔ اب یہ بزرگ بول رہا ہے، اتنا بڑا عالم، یہ حضور نے فرمایا حدیث کے اندر کہ اس میں ثواب نہیں ہے، حضور نے تو خود سکھایا کہ یہ جو ہے نا اس میں پڑھو فاقہ نہیں ہوگا، عمل ہی حضور نے بتایا، اور یہ ثواب متعین کرتا ہے۔ کس دلیل سے کرتا ہے؟ یہ بخاری پڑھاتے ہیں، سب کچھ پڑھاتے ہیں، میرے اعتراضات حق ہے، میں نبی کا ماننے والا ہوں، اور میں اسی کو بزرگ مانتا ہوں جو نبی کی بات مجھ تک پہنچائے۔ اس کی غلط تشریح کرو گے میں تمہیں پکڑوں گا۔ حضور نے فرمایا ہے، نیت بھی بتائی کہ جس کے گھر میں فاقہ ہو، حضرت عائشہ سکھاتی تھی سورہ واقعہ، پڑھاتی نہیں تھی، سکھاتی تھی۔ حدیث میں استخارہ کرو، استخارہ سکھایا ہے کس نے؟ میرے تسبیح پہ اعتراض کرنے والوں، چلو میں تم نے تو موتا امام محمد بھی نہیں پڑھی ہوگی، ہم حنفی ہے، وہ ڈائریکٹ وہیں سے دلیل دیتے ہیں۔ موتا امام محمد میں ایک حدیث ہے، اور وہ بھی میراث کے باب میں، اس میں حضرت عمر میراث کا مسئلہ حل فرماتے ہیں۔ مفہوم روایت یہ ہے کہ تم وہ قلم وہ تحریر لے آؤ تاکہ ہم اللہ سے استخارہ کریں۔ وہ تحریر لے کر آئے، آپ نے پانی میں اس کو ڈالا، وہ پانی کے اندر وہ تحریر مٹ گئی۔ عقلاً بات ہے کہ سیاہی تو پانی میں ختم ہو جاتی ہے، پکی تو نہیں ہوتی اس دور میں، یہ تو آج کل ہے، وہ مٹ گئی۔ انہوں نے کہا اگر تمہارا حصہ ہوتا تو یہ نہ مٹتا، لہذا تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تم مرض کے لیے اعتراض کرتے ہو۔ اب بتاؤ، جو حدیث تمہارے شیخ الاسلام نے نہیں پڑھی، مناظر اسلام نے نہیں پڑھی، درس نظامی والوں نے نہیں پڑھی، میں پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں، میں جاہل ہو گیا، اس کو نہیں پتہ وہ عالم ہو گیا۔
تو جس کو اللہ دیتا ہے اس کو دلیلیں بھی دیتا ہے. میں نے کہا نا جس کو اللہ دے, تم نے بزرگ چھوٹوں نے بنائے, بہت بڑا عالم ہے فلاں, بہت بڑا عالم ہے فلاں, بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا, یہ تمہاری عقیدت ہے, تم کو کیا پتہ. اس لیے اللہ نے تم لوگ کو غرق کیا ہوا ہے. ہم لوگ غرق کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اللہ کے فیصلے خود کر. ہمیں کون پتہ کون سا بڑا ولی ہے کون سا چھوٹا ولی ہے. جس ولی کو خود پتہ نہیں کہ میں ولی ہوں کہ نہیں, وہ بڑا کہاں سے ہو گیا؟ بڑے ولی کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے, چھوٹوں کو پتہ نہیں ہوتا. جس کو ولایت کا پتہ نہیں ہے تب طے کر فلانا بہت بڑا بزرگ ہے, یہ فلانا, یہ سارے تم کتابی اگر بزرگ ہوتے بڑے بڑے تو سارے تم خانقاہوں میں نہ جاتے. یہ پڑھے پڑھے اگر بزرگ ہوتے بڑے بڑے تو یہ خانقاہوں میں نہ جاتے بزرگی کے لیے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے اعتراضات کروں, مطلب یہ کہ آپ اپنے بڑوں کے طریقے سے ہٹ گئے, امام کے طریقے سے ہٹ گئے, اکابر کے طریقے سے ہٹ گئے. سب نے اولیاء صدیقین کی صحبت کو اختیار کیا ہے. مجھے اہل سنت والجماعت کے اندر کوئی بزرگ نظر نہیں آیا ہے آج تک پڑھا لکھا جس نے کسی ولی کی صحبت اختیار نہ کی. ایک بھی ثابت نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ باطل بھی جاتے تھے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ کون سا جس نے بغیر اس کے, رافضی جو تھا, بغیر نقطے کی جس نے تفسیر لکھی ہے, کیا نام تھا اس کا؟ ابو الفیض فیضی. اس کی نقل کا یہ عالم نقلی علم میں کہ آج تک اہل سنت میں بھی کسی نے آج تک بغیر نقطے کی تفسیر نہیں لکھی پا رہے کہ اس نے لکھی ہے. علم بلاغت میں کس حد تک گیا ہوگا. یہ شخص بھی مجدد الفسانی کا مرید بن کے بیٹھتا تھا, صوفی کے پاس جاتا تھا, ان کے علوم سیکھتا تھا, اس کو نقل کرتا تھا. ابو الفیض فیضی نہیں, اس وقت پتہ نہیں تھا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو کہ اکبر بادشاہ گمراہ ہو گیا. اتنا ملنگ سی شخصیات جو ہے نا اندر بیٹھی تھی خانقاہوں میں. اب دیکھو ہمیں مٹانے آتے ہیں, کوئی عالم اس کے سامنے نہیں بولا, کسی میں دم نہیں, تو خوف اور دبدبا تھا اس کا. 27ویں رمضان کو اعلان کر دیا عید ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ عید ہے بھائی, عید کر دو. رمضان 27 رمضان کی 27 کی رات کو کیا ہے؟ شب قدر. اس نے اعلان عید کر دیا. ایسے مجتہد تھے وہ, جن میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی, ان کا حال پھر یہی ہوتا ہے. مرزا جیلمی والا, ہمارے والے دفاع کر, ہمارا والا تو اب تو رہا بھی نہیں, دفاع کر رہے ہوتے, کہتے یہ گستاخی نہیں ہے. فاتح جیلم بنے ہوئے, کہتے یہ گستاخی نہیں ہے اس کے منہ سے, کیونکہ خود بھی ہے, خود بھی گستاخ, خود بھی ہو گئی. اب تو پہلے تو اللہ نے, اب تو اور غرق کرو گے اپنے آپ کو. ہم جتنا تم لوگوں کو بولے, تم لوگوں نے اپنی ٹیڑھی کام کرنے ہی ہے. اب بتاتا ہوں کہ فیصلے خود کرنا کہ گستاخی ہے کہ نہیں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے روزہ رکھا ہوا ہے. ابو الفیض فیضی آیا, کہتا ہے شیخ آپ نے روزہ رکھے؟ کہہ رہے کیوں؟ 27ویں رمضان ہے تو روزہ تو ہے نا. کہہ رہے بادشاہ نے تو عید کا اعلان کر دیا ہے. کہہ رہے کیا؟ بادشاہ نے عید کا اعلان کر دیا. کون سا بادشاہ؟ چھوٹا, پتلا, موٹا, یا پھوپا, ایسا نہیں تھا جس کے اس میں سورج غروب نہیں ہوتا, ایسا بادشاہ. کیا وہ ولی اس کی بادشاہت کا منکر تھا؟ نہیں, اس کے عقیدے کا منکر تھا. یہ یاد رکھو, وہ بادشاہ سے نہیں لڑا ہے, وہ بادشاہ کے عقیدے سے لڑا ہے. جب بادشاہ نے بدعقیدگی پھیلائی, پھر فرمایا حاکم میں وقت کافر است, پہلا فتویٰ جاری کیا. کیا کہا؟ جب تک فسق میں تھا, جب تک فجور میں تھا, جب تک کچھ بھی تھا, کوئی اقدام نہیں. لیکن جیسے اس نے اپنے دین الہی کا اعلان کیا, اللہ کا ولی ایک بوریہ نشین اٹھتا ہے جس کا نام شیخ احمد سرہندی ہوتا ہے. 33 سال کا جوان, کتنا عمر بھی زیادہ نہیں, 33 سال کے جوان نے اکبر بادشاہ کا چڑھتا سورج ڈبو دیا.
کہتے ہیں صوفیوں نے بیڑا غرق کیا ہے. یہ مولویوں سے گمراہ ہوا تھا اور صوفیوں سے اسلام زندہ ہوا ہے. ہمارے اکابر کے بھی وہ اقوال موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ان صوفیوں کے لیے تھے کہ جب خود تصوف میں نہیں تھے، اور خشک صوفیہ کے لیے تھے. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ وہ خود صوفی تھے. مراد کبھی لغوی اعتبار سے خشک صوفی کو کہا جاتا ہے، جیسے صوفی خشک آج کل ہے. ہمارے حضرت یہ فرماتے، تمہارے کانے میں تو حضرت کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے، کاٹن کا سوٹ پہن کے، چکن پاکس ٹوپی پہن کے، یہ والی کھڑی، اس کو بھی ٹوپی نہیں کہتے، سر سے اٹھی ہوتی ہے، وہ بھی جائز نہیں شریعت میں، دبی ہونی چاہیے. تمہیں تو شریعت کا پتہ نہیں، تم نے گول گول ٹوپیاں اٹھا کے لمبی لمبی پہنی ہوتی ہے. یہ ولایت کی علامت ہے. خان کا خواہ مخواہ چھیڑتے نہیں، وہ ڈیر غٹ ولی دے، ڈیر غٹ ولی دے. سمجھ آ گئی؟ تو آج اللہ کا شکر ہے ذکر کرنا. اب جب دیکھ لے کہ یہ لوگ ذکر سے عاجز آ گئے، ذکر سے کوئی ولایت تھوڑی ملتی ہے. آگے سے ایک اور شیخ صاحب کا بیان، جو بڑے بڑے چلوں سے بزرگی نہیں ملتی، بڑے بڑے چلوں سے بزرگی نہیں ملتی، کثرت ذکر کرنے سے بزرگی نہیں ملتی. کہاں سے بولا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے منافق کثرت سے ذکر نہیں کر سکتا. ذکر کر سکتا ہے، کثرت سے نہیں کر سکتا. نماز پڑھ سکتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، باری ہوتی ہے اس پہ نماز. مومن جب نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں خوشی آتی. یعنی اللہ کے ہاں تو وہ مومن نہیں جس ذکر کثیر نہ کرے، قلیل ذکر کرنے. 300 بھی کثیر ہے، صرف نحوی ترقیب سے نہیں ہوتی. کثیر اس کو کہتے ہیں جس کی تعداد کرنا مشکل ہو، جس کو تم گن نہ سکو. ذکرن کثیرہ اس کے جس کو تم گننے سے، کثیرہ کا لفظ بہت کا لفظ ہے، کثیرہ بہت، بہت کو گن سکتے ہو. جو گن کے ہوتا ہے وہ کثیر نہیں ہوتا، جو بے گن ہوتے ہو یہ تمہیں کثیر کی طرف لے کے جاتا ہے. جب تم عاجز آ جاتے گنا نہیں جاتا. اب کیسے کثیر ہو گیا؟ تمہاری زبان نے شروع کیا اللہ 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 اللہ، اور دل میں اتر گیا اللہ اللہ. کیا ہو گیا؟ اب دل بھی جاری ہو گیا اللہ اللہ. اب یہ کثیر ہو گیا، اب اس کا تعداد پتہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں جی بڑے بڑے چلوں سے، بڑے بڑے مطالعوں سے، کتابوں سے بزرگی مل سکتی ہے، مگر ذکر سے نہیں مل سکتی. یہ خطرناک باتیں. یہ چھوٹے کرتے تو میں اعتراض نہ کرتا، یہ بڑے کرتے ہیں تو اعتراض بنتا ہے. جس قوم کے بڑوں کا یہ حال ہو، ان کے چھوٹوں کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. عرض یہ ہے کہ ابھی ہوتا نا ایک گستاخی کر کے، نعوذ باللہ، وہ الفاظ میں منہ پہ نہیں لاؤں گا، تو ماں جس سے بیزار تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے 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 لڑک گیا. وجہ یہ نہیں کہ اس کی باتیں ظاہراً ٹھیک نہیں تھی اس وقت، لیکن بزرگوں کی تکوینی معاملات میں گھس گیا، ان کے حال میں گھس گیا، ہر چیز کو ظاہر پہ پرکھا، لڑک گیا. کہاں تک پہنچا؟ حضور کی ذات تک پہنچ گیا. اور عیسائیوں پہ الزام لگا کے بات کر رہا ہے، تو یہ کہہ رہے ہو کسی اور پہ رکھا تھا. تو آپ تو قرآن بھی پڑھتے ہو، سنت بھی پڑھتے ہو. میں نے پہلے عرض کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہ یہود اور نصارہ سے خطاب ہے کہ تم تو اوروں کو امر کرتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ. یہ دیکھو بالبر فرمایا، یعنی نیکی ایمان کے ساتھ ہے. نیکی کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے. جو مومن ہو جائے اس کو نیکی ملتی. اللہ نے وہاں کیا فرمایا؟ بالبر، نیکی. نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو کل کہا کہ نیکی کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ. تو عیسائی اور یہودی حضور کو مانتے تھے تو کہا کہ جاؤ مسلمان ہو جاؤ نا. پہلے تھا کون سا؟ راہب. اس کا کیا نام تھا؟ نستورہ. نستورہ نام تھا نا، جو شام کے اس پر گیا تھا،
شام میں تھا. جب آپ علیہ السلام اس درخت کے پاس ہے تو وہ آیا, اس نے کہا کہ یہ نبی ہے, آپ اس کو واپس لے جاؤ ورنہ وہاں یہودی اس کو مار دیں گے. تم نے کس طرح کہا کہ یہ عیسائیوں نے کہا ہے؟ عیسائیوں پہ الزام لگاتے ہو, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یہ تو ہر وقت قرآن و سنت پڑھتا تھا, تیرے بابے کدھر گئے, تیرے فلاں کدھر گئے, ہمارے والے, ہمارا تو نہیں, اب تم تو ہمارے رہے نہیں, تم اس والے رہے. کہتے ہیں یہ گستاخی نہیں ہے. تمہارے ہاں گستاخی کیا ہے اس کا جواب پہلے پیش. ان سے پوچھو گستاخی کس کو کہتے. کوئی نبی کو نعوذ باللہ کچھ بھی بول دے, تمہارے ہاں گستاخی نہیں. گستاخی تم لوگ ایک تعریف کرو کہ اس کو گستاخی کہتے. مثلا میں کہوں کہ تیرے فلاں استاد کو فلاں آدمی جاہل کہتا ہے, فلاں استاد کو فلاں آدمی جاہل کہتا ہے. ان کو اب نبی کی ذات سے کوئی سروکار نہیں ہے, ان کے بزرگوں کو اس میں رکھ دو, پتہ چل جائے گا. اگر وہ بات آپ کو بری لگ گئی تو گستاخی ہے, اور نہیں لگی تم لوگوں کو تو ایسی بھی نہیں لگتی, بغیرتوں کو کیا لگے گی. یہی وجہ ہے مولویوں کے, ان خشک مولویوں کو کوئی گالی دے وہ کافر ہے, مگر کوئی نبی کی وہ کرے وہ ان کے لیے مومن ہوتا ہے. بھائی اس نے منہ سے ایسے الفاظ کیوں نکالے؟ تو عرض یہ کہ انہی گمراہوں سے اللہ نے ہم کو, بھائی اس کے جوابات میرے پاس تھے, ان کے پاس نہیں ہے. میں بھی تمہیں چیلنج کہتا ہوں, ان لوگوں کو نہیں آتے, ورنہ اتنے شعر نہیں ہے کہ یہ سامنے چلے جاتے. یہ ڈرامے باز ہیں ہمارے والے, ان کے پاس جوابات نہیں, ورنہ جا کے مقابلہ کرتے. ان دونوں کے سامنے میں اپنے شاگرد میرے اتنے ماہر ہے, وہ ایک ہے مجھے پتہ ہے, میں نے کہا ان کو پسا لے گا کیونکہ مجھے پتہ, یہ ضدی ہے. ایک آدمی جب ضدی ہوتا ہے اور اصول نہیں مانتا, اس کا نقصان ہے. مجھے پتہ چل جائے گا, اگلا اس کو اسی میں پسا دے گا. یہاں گھنٹوں گھنٹوں میں بحث کرتا رہتا ہوں لوگوں سے, فضول میں بحث ہو رہی ہوتی. ابھی وہ نفسیاتی کو دیکھو, صحیح کام کے لیے کوئی نہیں آتا, شیطان اڑ جاتا ہے. وہاں سے تار یہاں لگا, تار وہاں سے لگا, اور بھائی وہاں لگا لے, کہتے اڑ جائے گی. اگر یہ کام میں نہ جانتا نا, اور میں سادہ تمہاری طرح مولوی ہوتا, تو میں اس کی بات مان لیتا ہوں. چلو میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. بہت سے روایت فخر سے بیان کرتے تمہارے محققین کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بڑے تھے, آخر میں ان کی آنکھ کے سامنے آ رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ چاند نظر آ گیا. ساری دنیا نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ چاند نظر آ گیا. قاضی شرح آئے, انہوں نے ان کی آنکھ سے بال ہٹائے اور فرمایا اب دیکھو. کہتے دیکھو قاضی شرح کتنا بڑا عالم ہے, تم سے صحابی کی تنقیص ہو گئی, تمہیں شرم تک نہیں آئی. یہی ہوتا ہے کہ اگر تم لوگوں بڑھاپے میں دور کی نظر کمزور نہیں ہوتی, نزدیک کی ہوتی ہے. میں تیرے آنکھ کے سامنے بال کر دیتا ہوں ایسے, تو اس کو چاند سمجھ کے دکھا دے. وائٹ تھا نا, سفید بال تھے. اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بال سفید ہوتے روشن نہیں ہوتے, چاند روشن ہوتا ہے, وائٹ نہیں ہوتا. اس واقعے کو تمہاری کتابوں میں لکھا گیا ہے, مگر اس واقعے کے اندر ایک صحابی کی تنقیص موجود ہے. کس صحابی کی؟ عبداللہ ابن عمر کی. کیسے بیان کرتے؟ تو ایک چیز لوگوں کو پتہ چل گئی کہ آنے والے لوگ صحابہ سے بڑے عالم ہو سکتے ہیں. تو صحابہ کا درجہ مانو کہ بس وہ صحابی ہے, باقی عالم یہ لوگ ہیں. یہ تمہارا ٹرینڈ تھا جو چلا. اللہ نے مجھے پیدا کیا, مجھ کو پیدا کیا, اور صحابہ کو فیض دے دیا میرا. میرے کو جواب دو.
اب تم کو فلاں بزرگ کو نہیں ملا فلاں، تو ان سے پوچھو نا، میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ نہیں ملا نہیں ملا، اب اس بزرگ کا میں پابند ہوں، مجھے ملا میں نے بتا دیا۔ تو مجھے بتاؤ، کتاب میں تو صحابی نہیں ہے نہ کسی صوفی نے کہا، لیکن عملیات میں اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہے کہ اس میں اصحاب رسول حیات ہے، میں مانتا ہوں اور ان کا فیض آتا ہے۔ اب بتاؤ تیرا صوفی بڑا ہے یا صحابی بڑا ہے؟ اب تم صوفیوں سے اور مولویوں سے تو درجہ بڑھ گیا اس کا۔ چلو اب آتے ہم، کسی صحابی نے نہ اپنے آپ کو مولوی کا نہ صوفی کا، مگر راقی کا ہے، دم کرنے والا ہے، جھاڑ پھونک والا اپنے آپ کو فرمایا ہے۔ بخاری کی حدیث میں وہ بندہ جب مر رہا ہوتا ہے تو وہ آتے، تم میں کوئی جھاڑ پھونکنے والا یعنی کوئی راقی ہے؟ تو صحابی رسول نے کیا فرمایا؟ میں ہوں، میں۔ کون؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں راقی ہوں، دم کرنے والا ہوں۔ کس نے کہا؟ صحابی نے۔ یہ فرمایا کہ میں مولوی ہوں، یہ فرمایا کہ میں صوفی ہوں، اگلے کو کہا میں راقی ہوں۔ میں حدیث سے ثابت کرو۔ اب تم نے اپنے لغت مولوی اور صوفی ثابت کرو حدیث سے، میں نے راقی ثابت کرو۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ جنات نہیں ہیں تو یہ تمہارا دعویٰ ہے۔ ہم اس نعمت کا اظہار کر چکے، مگر یہ نہیں کہ سب صبح بیٹھ کے عورت مراقبہ کرے میرے کو صحابی نظر، تم میں سے کسی کو نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا سلسلے میں تمہارے پاس نہیں ہے، سلسلہ جدا چیز ہے، سلسلہ تم سے نہیں، ہم سلسلے سے، سلسلے میں یہ سلسلہ انہی کا ہوتا ہے۔ یہ والا چھپایا تھا۔ اب دیکھو، ایک کہتے ہیں میرے پاس صحابی جن آ گیا، دوسرے کہتے ہیں میرے پاس صحابی، تم میں سے کسی کے پاس صحابی جن نہیں آتا۔ آج کے بعد اگر کسی نے کہا شاذلی نہیں، یہ جاہل ہے، گمراہ ہے، وہ جگہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لگ، لیکن جس کو اب شوق چڑھ گیا اس کو بتا رہا ہوں۔ مجھے پتہ چلے گا کہ کس کو انہوں نے بلایا ہے دربار میں اور کہاں گیا ہے۔ یہ دربار کا خادم مجھے بنایا گیا، تم لوگوں کو نہیں، اس لیے میں نے کہا خادم الامت ہوں میں، اس دربار کا خادم میں ہوں۔ مجھے پتہ کہ کون سا دربار میں جائے گا، مجھ سے پوچھے بغیر چلے گئے۔ ایک بزرگ نے، اب میں تمہیں بتا دوں، ایک بزرگ کو تو عملیات کا پتہ نہیں، وہ صوفی صاحب ہیں، ایک بہت بڑے عالم نے ان سے کہا آپ تحقیق کریں کہ صحابہ جنات ہے کہ نہیں، نام نہیں لوں گا۔ میں نے کہا انہوں نے آپس میں طے کر لیا ہے کہ ان کے ماہرین بھی اناڑی ہوتے ہیں، اناڑی بھی ماہرین ہوتے ہیں۔ کہا صحابہ جنات ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہوتے ہیں۔ ہوتے کیا ہے؟ مگر جو تمہارے ادارے میں جس پہ آتے ہیں اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو، میری دلیل ہے کہ تکوین میں جب تک ولایت قائم رہے گی اس وقت تک یہ بھی زندہ رہیں گے۔ چلو ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں سابقین کی طرح لوگ ہمیشہ رہیں گے، وہ تم نہیں ہوگے، وہ وہی ہوں گے۔ صحیح روایت، وہ انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس روایت کو جو ہم میں 100 سال بعد نہیں ہوگا وہ انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے نہیں ہے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس پر خبر ہو رسی تھی، خضر علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، ادریس علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، الیاس علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہ جنات کا ہے۔ اب تو جنات کو 100 سال میں بڑے ہوتے ہیں تو مریں گے تو پھر کیا ہوگا، پیدا کون ہوگا؟
100 سال کا تو ان کا بچہ ہوتا ہے، تو پھر ان کا بڑا کون ہوگا؟ سارے ہی مر جائیں گے. یہ تملوں کی، اور یہ روایت خبر روایت کون سی، ابھی مجھے اس کی پوری تحقیق بھی نہیں ہے، اور اس پہ استدلال لینا تمہارے لیے بھی ایسی بھی معقول نہیں ہوتا کہ بہت سی چیزیں کل کا اطلاق ہوتا ہے. 2 منٹ اذان میں 2 منٹ رہ گئے بھائی، ادھر لے آؤ ہمارا ہو. اب نماز کے بعد باقی